ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ کے رکن اور سینٹ کے جو نیشنل کوہیژن کمیٹی کے سربراہ ہیں بیرسٹر محمد علی سیب صاحب. تو ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کا این ایف سی کے بارے میں اور یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا موقف ہے, کیا کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیب صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ایمل ولی خان صاحب, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سٹیج پہ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنا ایک تو قومی یکجہتی کو پارا کرنے کی کے مترادف ہے, اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے کہ ہم کسی صورت اس کو چھیڑنا نہیں چاہیں گے. تو کورونا کے کنٹیکسٹ میں جب اس وقت ہمیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو کیوں چھیڑنا چاہتی ہے حکومت اس طرح کے متنازع ایشوز کو؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے 18th امینڈمنٹ کا, پہلے تو صافی صاحب میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کسی آسمانی صحیفے یا کسی مذہبی مقدس کتاب کی بات نہیں کرتے. ہم ایک آئینی ترمیم ہوئی ہے 2010 میں, اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں آئینی طور پر اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو قانونی جو پہلو ہیں اور اس کے ساتھ پھر جو اس کے سیاسی اثرات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بات کرنی ہے. اس لیے ایک تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے, کیونکہ پارلیمنٹ میں میں نے کئی بار سینٹ میں خاص طور پر اور سینٹ کی مختلف کمیٹیوں میں مختلف مواقع پر خاص طور پہ یہ جو کورونا کا ایشو آیا اس پر بھی میں نے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی. اور جب بھی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے ایک بہت ہی زیادہ سخت قسم کا رد عمل آتا ہے, جیسے خدا نخواستہ کوئی مذہبی قسم کی گستاخی کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ, پہلے تو اوورآل میں بات کروں گا کہ یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے, یہ کوئی آئینی رویہ نہیں ہے, یہ کوئی پارلیمانی رویہ نہیں ہے. ہر چیز جو ہمارے آئین میں ہے یہ اوپن ٹو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے, اور پھر فیصلہ ٹھیک ہے کنسنسس سے ہی ہوگا, فیصلہ میجورٹی سے ہی ہوگا, لیکن بات کرنے میں میرے خیال میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اشد اس کی میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ نا کہ جینیسس, پیدائش جس چیز کی بھی ہوتی ہے, جس عمل کی بھی ہوتی ہے, پہلے تو اس وقت کے محرکات کو آپ دیکھیں, کیونکہ وہ محرکات جو ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کوئی سیاسی سٹیپ لیا جاتا ہے وہ تمام عمر اس کا حصہ رہتے ہیں اور اس کے اثرات آپ کو بار بار نظر آتے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی تھی اپریل 2010 میں. آپ کو پتہ ہے 15 تاریخ کو, یہ 15 سے لے کے 19 تک 4 دن بنتے ہیں, 4 دنوں میں یہ ترمیم پارلیمنٹ سے پاس ہو کر پریزیڈنٹ سے سگنیچر بھی ہو گئے تھے, یعنی یہ آئین کا حصہ بن گئی تھی. نہیں, لیکن اس سے پہلے اس پہ کئی مہینے جو تمام پارلیمانی نمائندے تھے تمام سیاسی جماعتوں کے, ان کی کئی ماہ تک ڈسکشن. میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں, پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اب پارلیمنٹ کی ان ڈسکشنز کا, ان تقاریر کا, بحث مباحثے کا اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, تو آپ کو اس میں کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے اور کئی ایسے اہم رہنما نظر آئیں گے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور جنہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اس میں یہ نقائص ہیں, اس کے یہ برے اثرات مرتب ہوں گے, اس میں ترمیم کی جائے, اس میں مزید بہتری لائی جائے. لیکن اس وقت کی حکومت, دیکھیں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کی حکومت کے کچھ سیاسی بھی اس وقت مفادات تھے. ان سیاسی مفادات کو استعمال اس طرح سے کیا گیا کہ اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی ساتھ میں لایا گیا. مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں گا, اس میں ایک تبدیلی یہ لائی گئی. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے 104 آرٹیکلز میں ٹوٹل تبدیلی تقریباً کی گئی ہے آئین کے مختلف شکلوں میں. اچھا, اب اس میں کیا تھا, مثلا تیسری بار وزیر اعظم کا ایشو تھا. یہ بہت بڑی خواہش تھی مسلم لیگ نون کی, ان کو اس بات پہ وہ کیا گیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اگلی مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا. نمبر ایک, اے این پی کو لالچ دیا گیا یا اے این پی کے ساتھ مان لی گئی تھی بات کہ جی ہم آپ کا خیبر پختونخوا کا جو نام ہے صوبے کا, اس کو ہم اس میں سپورٹ کریں گے. اسی طرح باقی پارٹیوں کو, چھوٹی نہیں, موٹی وہ تو پارٹیوں جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی بن رہا تھا تو بھٹو کی اپنی مجبوریات تھیں, ولی خان کی اپنی مجبوریات تھیں, مذہبی جماعتوں کی اپنی مجبوریات تھیں, صوبائی جو خود مختاری کے علمبردار تھی ان کی اپنی تھی, اور اسی کے نتیجے میں ایک چیز کنسنسس تک پہنچتی ہے. یہ جن مجبوریوں کے تحت بھی اس میں کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیں, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو یہ نقائص, یہ چیزیں بتائیں کہ ان کے یہ کیوں کس انداز میں یہ پاس ہوا. اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنسنسس سے پاس ہوا. میں آج یہ آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں کہ کنسنسس سے پاس نہیں ہوا تھا. اس میں سینٹ میں
آپ کے اور ہمارے دوست محمد علی دورانی صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا اور انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ نکل گئے تھے اور انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور وہ کیوں نہیں کیا تھا اس کی وجہ میں پہ آتا ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک ایشو اور تھا کہ اس 18th لیکن اس میں امینڈمنٹ کچھ جماعتیں ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے ڈیفر کیا تھا کہ یہ جو خود مختاری آپ دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں خود مختاری کے مثلا کچھ چیزوں پہ اچکزئی صاحب کی پارٹی نے بھی وہ اعتراض کیے تھے، ان کے لیے تو یہ بھی کافی نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتراض جینون ہوگا، میں اس کے اعتراض کی ڈائنامکس میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ پھر ٹائم نہیں ہوتا اتنا، لیکن میں جس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جن حالات میں پاس کی گئی اس میں سیاسی جو مصلحتیں تھیں یا کچھ پارٹیز کے مفادات تھے وہ سر فہرست تھے، بیسیکلی موٹیویٹنگ فیکٹر وہ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جمہوریت کی فتح تھی، اس میں تو آپ نے سارے پرانے آمیروں کے جو اقدامات تھے ان کو آپ نے توثیق کر دی۔ مثال کے طور پہ مشرف بہت بڑا آمیر تھا آپ کا، ٹھیک ہے، اس نے خواتین کو ریزرو سیٹیں دی تھیں، ڈٹو ان کو ان سیٹوں کو یس کر دیا گیا، ان کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس طرح سے اور کئی اقدامات تھے جن کو کر دیا گیا۔ دوسری بات، بہاولپور صوبے کے حوالے سے جس پہ دورانی صاحب کا آبجیکشن تھا کہ بہاولپور صوبے کو یحییٰ خان نے اپنے اس دور میں ایل ایف او کے ذریعے، مارشل اللہ ایل ایف او کے ذریعے اس کو پنجاب کا حصہ بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈٹو جو ہے وہ کر دیا، منظوری دے دی۔ اب آپ نے کہا غلط کیا ہے، میں اب آتا ہوں اس میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ اس وقت بھی عوام بھگت رہی ہے پاکستان کی، وہ ہے NFC ایوارڈ کا طریقہ کار۔ نیشنل فائنینس کمیشن آرٹیکل 160 اچھا نہیں، اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مثلا ابھی احمد ولی خان سے میں نے کہا نا کہ آپ نیتوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ محمد علی دورانی جیسے لوگوں کو آگے کیا گیا تھا اور اب محمد علی سیف جیسے لوگوں کو آگے کیا گیا ہے، اور یہ وہی قوتیں ہیں جو پہلے بھی صوبائی خود مختاری کی مخالف تھی اور اب بھی، اور یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو اس وقت اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی آپ قومی اتفاق رائے کی کمیٹی کے سربراہ ہیں، تو کورونا کے کنٹیکس میں وہ قومی اتفاق رائے کو خراب نہیں کر رہی ہے بحث؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو قومی اتفاق رائے کو خراب کرنے کی بات ہے، اس کے پیچھے بھی سیاسی مفادات ہیں، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی قومی اتفاق رائے کو خراب کرنے کا یا اس کے لیے بدنیتی سے کوئی منصوبہ سازی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ آخر میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہونا تو اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہے نا۔ لیکن میں ایک بات کروں گا کہ آخر میں کرتے تو احمد ولی خان صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں اور بشمول حکومت کی جماعتیں، آخر میں ووٹ تو انہی کے ممبران دیتے ہیں نا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہم نے ووٹ دیا کیونکہ ہمارے اوپر پریشر تھا، تو یہ تو بذات خود اپنی سیاسی کردار کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ مطمئن ہے کہ آخر میں ان جماعتوں نے وہی کچھ کرنا ہوگا جو آپ لوگ ابھی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے، فرینکلی میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو کچھ، ابھی یہ تو میں نے خود ذاتی طور پر 2-3 مرتبہ یہ ڈیبیٹ چھیڑی سینٹ کے اندر کہ اس پر بات ہو جائے اور اس کے جو مضمرات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سسٹم میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کم از کم ڈسکس کر لیا۔ آپ نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی ہے، آپ MQM میں رہے، آپ نے ماضی میں بھی وزارت کی ہے، اس وقت بھی آپ سینٹ کے کمیٹی کے سربراہ ہیں، بیرسٹر ہونے کے علاوہ آپ نے 3 PhDs کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کوئی ایک ملک آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں امریکہ میں اسٹیٹس کے پاس جتنی خود مختاری ہے، آپ مجھے صوبائی خود مختاری کا کوئی ایک نقصان بتا سکتے ہیں؟ اور ہم نے خود پاکستان آدھا کھویا ہے صوبائی خود مختاری نہ دے کر، تو پاکستان کی مضبوطی کے لیے آپ پوری دنیا کے تجربات کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صوبوں کو مزید اٹانومی دی جائے؟ میں کہتا ہوں کہ صوبوں کو جو اٹانومی ملی ہے اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن دیکھیں تھوڑی سی ایک بات کو ذرا تاریخی پس تناظر میں دیکھیں نا۔ اب آپ نے کہا کہ صوبوں کو خود مختاری نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے آدھا پاکستان کھویا، اس وقت اس آدھے پاکستان پر بعد میں حکومت کس کی آئی؟ اس کی جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 1970 کے، ان کے انتخابات کے نتائج کو کس نے تسلیم نہیں کیا؟ دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل سخت بات اور نہیں کرنا چاہ رہا، میجورٹی اس وقت کس کی تھی؟ 18.69% ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں ملے تھے، 50% سے زیادہ شیخ مجیب کو ملے تھے، لیکن حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، اور 2 ملک 2 لخت ہوتے ہیں۔
دیکھیں چھوڑ دینا، ہم ان سیاسی باتوں میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس کے نتیجے میں تلخی پیدا ہوگی۔ مجھے آپ بتائیں کہ 18th امینڈمنٹ میں غلطی کیا ہے اور اصلاح کیا کرنا میں یہی بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی بھی آئین میں ترمیم کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ اس ملک کے لوگوں کو ملے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں 18ویں ترمیم سے سوائے صوبوں کو ڈیویزیبل پول میں جو پیسے ملے ہیں NFC کے تحت، سوائے اس کے، اور وہ پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں، کیا آج عوام پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ کسی بھی صوبے میں چلیں ایک آدھ صوبے کی میں بات نہیں کرتا، آپ چلے جائیں اس وقت سندھ کی حالت دیکھ لیں۔ سندھ میں کیا صرف کراچی ہے؟ کراچی میں بھی لوگ مر رہے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہو رہی، کہیں پہ کورونا سے مر رہے ہیں، اور سندھ کے علاقوں میں لوگ مٹھی میں اور کہاں تھرپارکر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں دوسری سائڈ پہ، آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں، جنوبی پنجاب کی اب حالت دیکھ لیں۔ اگر تو صوبوں کو واقعی NFC کے نتیجے میں یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو وہ فائدہ 10 سال میں نظر آ رہا ہوتا نا ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے 0.8% علاقہ ہے، میری بات خدا کے لیے ٹرانزیشنل پیریڈ 10 سالوں میں قومیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں ٹرانزیشنل پیریڈ ہے۔ میری بات سنیں، 0.8% ہے ٹوٹل رقبہ لاہور کا۔ جتنا ڈیویزیبل پول میں NFC کے تحت پنجاب کو ملتا ہے تقریباً سارے کا سارا لاہور پہ خرچ ہو گیا، کیونکہ صوبائی حکومتوں میں جو پارٹیاں برسر اقتدار تھیں کہ اصل جھگڑا پیسوں کا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں NFC ایوارڈ میں بلوچستان سے جاوید جبار کو، ہمارے بھی دوست ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن بلوچستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ کراچی بیسڈ ہے۔ اسی طرح مشرف رسول صاحب کو وہ KP سے نمائندہ بنوانا، اس سے بھی لگتا نہیں ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ اصل چیز وہی ہے کہ صوبوں سے پیسہ چھیننا چاہتی ہے مرکز۔ نہیں، دیکھیں کوئی مرکز پیسہ نہیں چھیننا چاہ رہی۔ آرٹیکل 160 کا جو کلاس 3 ہے اس میں کلیئرلی 18ویں ترمیم میں ہی 2010 میں ایکٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کر کے یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو بھی صوبوں کو ملے گا وہ اسی طرح ملے گا، اور بلکہ پچھلے ایوارڈ میں جو ملا ہے اس سے زیادہ ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات تو کلیئر ہے، اس کو تو ابھی تک کسی نے نہیں چھیڑا، حالانکہ اس کو چھیڑنا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن کہ ضروریات کے تحت ہونے چاہیے، جہاں پہ صوبوں کا بجٹ ہو، ضرورت ہو، وہاں پر اس طرح کی شیئر ہونی چاہیے۔ بہرحال لیکن اس بات کو نہیں چھیڑتے۔ آپ نے کہا یہ جو بات آپ نے کی کہ جاوید جبار صاحب یا رسول صاحب کو جو ہے بنایا گیا، میری بات سنیں، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی کیوں آرٹیکل 160 میں کلاس 1 میں جہاں پر اس کی کانسٹیٹیوشن کمپوزیشن کی بات ہے، وہاں پر کیوں انہوں نے اس بات کو نہیں ڈالا کہ جو ممبر ہوگا وہ صوبے کا شہری ہوگا یا صوبے کا باشندہ ہوگا یا وہ اس صوبے کا؟ نہیں، کوئی کامن سینس اور اخلاقیات بھی ہوتی ہے نا۔ تو کیا بلوچستان میں انسانوں کی کمی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں انسانوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے یہ کمی، میں سمجھتا ہوں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہر صوبے میں رکھنے والا بندہ ہوگا، نیچرلی وہ اپنا کیس صحیح نہیں لڑ سکے گا۔ تو یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ یہ حکومت خود معاملہ خراب کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں میں پھر حکومت کو تو یہاں میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے نا کہ میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت اہل نہیں ہوں۔ میں ان کی طرف سے کوئی وزیر یا کوئی عہدیدار ہوتا تو وہ زیادہ، میں تو پارلیمنٹ کی طرف سے بات کروں گا، اور پارلیمنٹ کی طرف سے میں ایک ایسی رائے کا اظہار کروں گا جو کہ یقینی طور پر جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے، اور اس انڈیپینڈنٹ رائے میں یقیناً یہ بات کروں گا کہ ہاں ہونا چاہیے تھا کہ اس صوبے کے جینون لوگوں کو نمائندگی دی جاتی، نہ کہ فارمر بیوروکریٹس یا ٹیکنوکریٹس کو۔ لیکن NFC ایوارڈ کی ڈیویزیبلٹی اور ڈویژن اور لیکن لیگلی یہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ آرٹیکل 163 میں بالکل 160 کلاس 1 میں کلیئر کٹ جو ہے یہ اختیار ہے پریزیڈنٹ کا، اور ان کے جو نامینیشن ہوتی ہے گورنرز کا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آئین میں جب یہ ترمیم کر رہے تھے اور آپ جب 104 آرٹیکلز کو آپ چینج کر رہے ہیں تو آپ یہ آرٹیکل کیوں نہیں چینج کرتے؟ اس میں آپ نے کیوں نہیں ایکسپریسلی لکھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب آج اگر آپ کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ جائیں اس کو چیلنج کر دیں۔ طریقہ کار تو ہر چیز کا ہے نا، لیکن ہر بات پر سلیم صافی صاحب سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور سیاست بھی وہ جو ڈویژن پیدا کرے۔ لیکن ہمارا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر مزید بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو میں مشکور ہوں آپ کا بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، اور اس خصوصی دعا کے ساتھ ان مبارک دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا اور بالخصوص پاکستان کو جلد از جلد کورونا کی اس وبا سے نجات دلا دے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔